الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو مان لے اس کو جو میری چاہت ہے، تو میں دے دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، ورنہ میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ کیا خوب میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کیا الفاظ کہہ دیے ہیں، اور ان اشعار میں اتنی گہری کہانی چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس پر غور کرنے لگ جائیں اور اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے ہمیں، تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، اور ہماری منزل جو ہے اس کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، اور ہم اپنی مرضی ہی کرنا چھوڑ دیں گے، اپنی پسند کو ہی چھوڑ دیں گے، اپنا ہر کام، اپنا ہر فعل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے۔ آج کا میرا عنوان جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ یہ صرف اس لیے بھی ہے کہ میرے جتنے بھی لسنرز ہیں ان کو موٹیویشن بھی ملے اور ان میں ایک جو ہے وہ ایک خوف آئے اور ایک جذبہ پیدا ہو دین اسلام کی طرف آنے کا، خاص کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا۔ جب ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو اسلام میں ہم خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ میری زندگی کا سفر دین کی طرف کیسے شروع ہوا، اور اس سے پہلے میری جرنی کیسی تھی، اور کیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا، کیسے میری زندگی میں انقلاب آیا۔ دعا کرتی ہوں سب سے پہلے اپنے تمام لسنرز کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا انقلاب ہر انسان کی زندگی میں لائے، جو اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آئے، جو اس انسان کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ملا دے جس سے وہ بچھڑ چکا ہے، جس سے اس دنیا میں آ کر وہ کٹ چکا ہے، جس کو وہ بھول چکا ہے کہ میرا معبود کون ہے اور مجھے پیدا کرنے والا کون ہے اور میں کس لیے آیا ہوں۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں مست و مگن ہو گئے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بنائی گئی چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک انسان کو ہی دیکھ لیں کہ جو انسان خود سے اپنے ہاتھ سے کوئی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ ہم ایک پودا لگاتے ہیں، ہمیں وہ بہت پیارا ہوتا ہے، ہم اس کو پروان چڑھانے کے لیے پانی دیتے ہیں، روز اس کو اٹھ کر دیکھتے ہیں، اگر ایک پتا بھی مرجھایا ہو تو ہم اندر سے ٹوٹ سے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، روز اس کا خیال رکھتے ہیں، جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں بنیادی اس کو پروان چڑھانے کے لیے وہ اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی تخلیق کرتا ہے اس لیے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو جس خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ کیا وہ اپنے بندے سے محبت نہیں کرے گا؟ یہ ایک نیچر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوئی ہے اور انسان بھی اسی کی تخلیق ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اصل میں انسان بھی اسی کو پسند کرتا ہے، بس ہم اس دنیا میں آ کے یہ سب چیزیں بھول گئے ہیں۔ اس دنیا داری نے آ کے ایسا غلاف چڑھا دیا ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو اپنا اندر کا جو باطن ہے اس کی روشنی کو دیکھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ ہم اس قدر اندھیروں میں گم ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں روشنی کا کوئی ذرہ، کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔
تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ میری زندگی میں انقلاب کیسے آیا، میں کیسے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ گئی۔ ایک بھولا بسرا اور ایک بھولا ہوا اور بھٹکا ہوا انسان کیسے اپنے رب سے جا ملا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی حادثات پیش آتے ہیں، کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کچھ ایسے سانحے ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں بہت شوق لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ حادثات اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے دیتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دینے کے لیے وہ سانحے، وہ واقعات ہمارے ساتھ رونما کرتا ہے، بلکہ ہماری زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں اور خاص طور پر ایسے حادثات کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ اب اس کے بعد تو زندگی ممکن ہی نہیں، جہاں پر ہمیں ایسا محسوس ہو جائے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کچھ اور نہیں، جہاں پر ہماری امیدیں ٹوٹنے لگیں، جہاں پر دنیا ہمیں بے رنگ اور بے رونق لگنے لگے۔ ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کب ڈالتا ہے بندے کو؟ وہ ایسی سچویشن میں اپنے بندے کو اس وقت ڈالتا ہے جب وہ اپنے بندے کو خود کو یاد کروانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، لوٹ آ میری طرف، تو لوٹ آ، تو اب تو آ جا، اب لوٹ آ تو میری طرف، تو اب لوٹ ہی آ۔ وہ اپنے دروازے ہمیشہ اپنے بندے کے لیے کھول کے رکھتا ہے، اس کا دروازہ کبھی بھی اپنے بندے کے لیے بند نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ یہ ایک دفعہ سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں، یہ ایک دفعہ میری طرف آئے تو صحیح، میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں۔ تو میں اپنی زندگی کی بات کر رہی تھی، اپنے پروفیشنل لائف کی۔ ایک اسٹڈی لائف ہوتی ہے، ایک پروفیشنل لائف ہوتی ہے۔ اسٹڈی لائف ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ ایج اس کی بڑی لاابالی ایج ہوتی ہے، جس میں اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس ہر چیز بڑی سہانی لگتی ہے، دن بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے جب انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے، تب پھول، پودے، بہاریں، ہوائیں، بارشیں، ہر چیز بڑی پر رونق لگتی ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا بندہ، اور خود کو اتنا خوبصورت اور شاہکار سمجھتا ہے اور اتنا ذہین سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بغیر، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اسے اپنی ذات ہی اتنی عظیم دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس میں الجھا ہوا رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں جو ازل سے ہی اللہ تعالیٰ چوز کر چکا ہوتا ہے، جن کو وہ گھسیٹ کر بھی اپنی طرف لے آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ گنے چنے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے منتخب کر لیا ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت دینی ہی دینی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ورثے میں مل جاتی ہے، سمجھ لیں تحفے میں مل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے، جنہیں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، سماج کے جو ہے وہ تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، وقت کے ہاتھوں مٹی کی طرح رولنا پڑتا ہے، ایک پتھر کی طرح ہر در سے ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، اور پھر کہیں جا کے اس کے سمجھ آتی ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور میرے اندر کمی کس چیز کی ہے، اور مجھے کہاں ہونا چاہیے، اور میں کہاں پر ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم اور بہت ہی شکر اور یہ احسان ہے اس مالک کی ذات کا کہ وہ پھر بھی ہمیں ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے
کیونکہ اس کی نظر کرم کے بغیر اور اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بے شک وہ غفور رحیم اور بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی میری، پہلے وہ کولیگ بنی اور اس کے بعد میری بڑی اچھی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ بہت ہی نیک، بہت ہی سادہ، بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ چھوٹی تھی، اپنے گھر کو خود ہی سپورٹ کر رہی تھی اور جاب کر رہی تھی۔ باقی جو اس کے بہن بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اس کے دل میں وہ درد تھا جو کبھی ایک عام انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ گاڈ گفٹڈ پیپل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھا دوست مل جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کمپنی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری کمپنی اچھی ہوگی، ہمارے فرینڈس کی کمپنی اچھی ہوگی، جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، جہاں پر ہم اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ گزارتے ہیں، تو انسان پر وہ اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہماری کمپنی بری ہوگی، اگر ہم کچھ اچھا کرنا بھی چاہیں گے، تو ہماری جو کمپنی ہے، جو ہماری صحبت ہے، وہ ہمیں خراب کر دے گی، وہ ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی بات سنیں، سمجھیں اور زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں۔ جو اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں، جن پہ اللہ کی نظر کرم ہے، جو میٹھی اور پیاری بات کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں، تو اس صحبت کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ پر بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جیسے کہ کافی حد تک میری زندگی بدل دی، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اگر آپ کی صحبت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی کا ٹرن اوور کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی دوست بنائیں، وہ دیکھیں، اس کی اخلاقی اقدار دیکھیں۔ ایسا دوست کبھی نہ بنائیں جو آپ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سچے اور اچھے دوست اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے انسانوں سے جوڑے اور ایسے لوگوں کے قریب رکھے جن کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہے، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت کا درد موجود ہے۔ وہ لڑکی اس قدر اللہ سے محبت کرتی تھی، اس قدر اس کی محبت تھی کہ جب وہ باتیں کرتی تھی تو آپ یقین کریں، اور اکثر وہ اپنی کہانی مجھے ہی سنایا کرتی تھی۔ جب ہمیں بریک ہونی، لنچ بریک کے لیے ہم نے بیٹھنا، تو اس نے اپنا جو روسٹر تھا وہ میرے ساتھ سیٹ کیا ہوتا تھا، تو بیٹھ کر اس نے جب بھی بات کرنی، اسی موضوع پہ بات کرنی۔ اور سچی بات بتاؤں کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ روسٹر میچ کرنے سے کتراتی تھی کہ یار جب بھی اس کے ساتھ بیٹھوں گی یہ وہی بات چھیڑ کے بیٹھ جائے گی، اس سے جان چھڑانی ہے۔ میں جتنی اس سے جان چھڑاتی تھی وہ اتنا ہی میرے ساتھ چپکی رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھے اپنی بات سنائے بغیر مجھے جانے نہیں دیتی تھی، اور زبردستی بتانا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شرف بخشا، اتنی اللہ تعالیٰ نے عنایت بخشی، اس کی محبت، ظاہر ہے محبت خالص ہو، دل میں درد ہو، اور ایسا کیسے پاسیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر کا بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائی۔ دیکھ لیں کہ ایک یتیم بچی جس کا والد بھی سر پہ نہیں ہے، وہ گھر کی کفالت بھی خود کرنے والی ہے، اس کے بہن بھائی بھی چھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں دیکھیں کیسی برکت عطا فرمائی کہ اس نے خود بھی جو ہے وہ عمرہ ادا کیا اور اپنی والدہ ماجدہ کو بھی عمرہ کروایا۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عزت عطا کی۔ میرے خیال میں ایسے لوگوں کا بہت مرتبہ اور رتبہ ہے جن کے دل میں خالص اللہ کی محبت پائی جاتی ہو۔ عبادتیں زبان سے کرنا، مسجدوں میں بیٹھ جانا، اور نماز پڑھنا اور نماز میں سجدے پہ سجدہ کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ نہیں ملتا۔ اللہ نیتوں سے ملتا ہے، اور نیتیں صاف کرنے سے ملتا ہے، اور دل صاف کرنے سے ملتا ہے، اور دل میں کسی مصیبت زدہ کے لیے، کسی پریشان حال کے لیے
اپنے دل میں اس کا درد محسوس کرنے سے ملتا ہے۔ اگر عبادتوں سے، روزوں سے، جوہد کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ مل جاتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر لیے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ صبح سے رات تک میری عبادت کریں اور سارا وقت اس میں صرف کر دیں، اور وہ اپنے دوسرے بہن بھائی جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں، ان کی فکروں سے، ان کی پریشانیوں سے وہ بے خبر ہوں۔ تو ایسا مسلمان کیا مسلمان ہے کہ وہ سارا دن عبادت تو کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تو تسبیح ہے، لیکن اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان ہی محفوظ نہیں ہے، یا اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس وقت میں کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس نے جب بھی میرے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی تو میں نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ زندگی ہے نا انسان کی، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم رو کے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آئندہ ہم وہ کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں اور بہت مہربان ہے اپنے ہر انسان پر جو اس کی تخلیق ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، زندگی ایسے ہی گمراہی میں گزرتی گئی، بہت سے فیشن، بے پردگی، اور ایسے ہی گھر سے نکلنا، جانا، میوزک سننا، موویز دیکھنا، یہ سب عام لگتا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا۔ جب کوئی مووی آنی سب سے پہلے دیکھ لینی، جب کوئی سانگ آنا گانا شروع کر دینا، سنگنگ کرنی شروع کر دینی، بس جہاں پہ ہے اپنی جو ہے وہ بات منوانے کے لیے، اپنی تعریف سننے کے لیے ہر محفل میں کچھ ایسا کرنا کہ بہت زیادہ سراہا جائے۔ لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ کیا کر رہے تھے، کیا زندگی گزاری ہے، کہ کون سی تعریفیں سمیٹی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی سمیٹ لی۔ بس زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ بس پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانا ہوتا ہے انسان کو، پھر وہ اس انسان کو انسان سے ہی ٹھوکر لگواتا ہے، ایسی ٹھوکر کھاتا ہے انسان، اس کو ایسا دھچکا لگاتا ہے، اور اس دھچکے میں اس کو احساس دلاتا ہے کہ تو کہاں ہے، تو لوٹ آ، اب بس کر، جتنا تو کر چکا اب بس کر دے، دیکھ میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، تو لوٹ آ۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہر گناہ گار کو معاف کرنے والا ہے، اور جب وہ ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ اس بندے کو ایسے ویلکم کرتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی میں کبھی کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی، وہ اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ ہم اتنا ٹوکرا بھر کے، پیر کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک بھی گناہ کر کے لے جائیں اس کے آگے تو وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ آجا میرے بندے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اور جو حادثات ہماری زندگی میں آتے ہیں اس سے سیکھیں اور اسے سوچیں۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسا شوق لگتا ہے، کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، کسی ایسی آزمائش میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کے چلے جانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لایا کریں اور اس پر غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے وہ آزمائش آپ پر ڈالی، وہ مصیبت ڈالی، آپ کو پریشانی میں مبتلا کیا، کبھی رزق کی تنگی دے دی، کبھی اولاد چھین لی، کبھی اولاد جیسی نعمت عطا کر دی،
کبھی بیٹھے بیٹھے کام بنا دیا، کبھی بیٹھے بیٹھے کام بگاڑ دیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا ایک انسان کو احساس دلاتا ہے۔ تو اس پر غور و فکر کرنا، جو غور و فکر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اسی دنیاوی زندگی میں اسی طرح مصروف عمل رہے، اپنی جو روٹین لائف ہے، تو ہمارے پاس غور و فکر کرنے کا وقت ہی نہیں بچے گا۔ تو غور و فکر کرنی پڑنی ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جانے کہ اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے اور اس کو کیوں تخلیق کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام اس کائنات میں بلا مقصد بلا جواز نہیں کیا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آج ہم سب یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر جو مشکلات، جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم ان سے ایک تو ہم اس کے ختم ہو جانے پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور دوران مصیبت، پریشانی یا آزمائش کے بیچ میں صبر کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، نہ کہ ہم کسی اور کی طرف جائیں اور سوچیں کہ کسی اور انسان سے مدد طلب کریں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اپنی پریشانی میں صبر و استقامت سے قائم رکھیں اور نماز قائم کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین کامل پورا رکھیں۔ انشاءاللہ یہ جرنی آگے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ شاید میری اس بات کی وجہ سے یا میرے کوئی الفاظ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کے آ سکیں، آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں، جس سے آپ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر آ سکیں، آپ اللہ سے مل جائیں۔ وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ہمیشہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ جو آخری